لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيبنا وكريمنا معصومنا مقصودنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان خاموش نہ رہے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين سون دیا سونیا ادام بے مثال نے سون دیا سونیا ادام بے مثال نے زلفان کالیاں گھٹاواں بے مثال نے سون دیا سونیاں ادام بے مثال نے ایک پاس چن یارو چودویں دی رات دا ایک پاس ہووے چہرہ مصطفیٰ دی ذات دا ایک پاس چن یارو چودویں دی رات دا ایک پاس ہووے چہرہ مصطفیٰ دی ذات دا چن نالوں چہرے تے چن نالوں چہرے تے شعاواں بے مثال نے سون دیا سونیاں اداں
بے مثال نے سکھ سارے چھڑ کے تے دکھ سینے لا کے سکھ سارے چھڑ کے تے دکھ سینے لا کے روندا رہیا سونا یارو غار وچ جا کے امت لئی جو منگیا امت لئی جو منگیا دعاواں بے مثال نے سونے دیاں سونیاں اداواں بے مثال نے زلفاں نے کالیاں گھٹاواں بے مثال نے سونے دیاں سونیاں اداواں بے مثال نے نبی بے مثال دا مدینہ بے مثال نبی بے مثال دا مدینہ بے مثال مدینے نو جو جاندے ہو سفینے بے مثال نے جاندیاں مدینے نو جاندیاں مدینے نو ہواواں بے مثال نے سونے دیاں سونیاں اداواں بے مثال نے زلفاں نے کالیاں گھٹاواں بے مثال نے سونے دیاں سونیاں اداواں بے مثال نے ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات کے لیے جو مالک کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود پاک امام الانبیاء فخر الانبیاء سید الانبیاء و سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین مولا کائنات فخر موجودات اللہ کے پیارے امت کے سہارے بدر الدجا شمس الضحیٰ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں محبتوں کا خراج تحسین پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں والذین معہ اشداء علی الکفار اور جو لوگ حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں اشداء علی الکفار وہ کفار پر سخت ہیں رحماء بینہم اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں تراہم رکعان کبھی تم کو دیکھے گا رکوع کی حالت میں سجدہ کبھی تم کو دیکھے گا سجدے کی حالت میں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کو دیکھے گا کہ وہ اللہ کے فضل کو اور اللہ کی رضا کو تلاش کر رہے ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود آگے فرمایا کہ ان کے سردوں کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں ذالک مثلہم فی التورات ان کی مثالیں تورات میں بھی ہیں ومثلہم فی الانجیل اور ان کی مثالیں انجیل کے اندر بھی ہیں ان کی مثال تورات کے اندر بھی ہے
اور ان کی مثالیں تو انجیل کے اندر بھی ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ میرے حضور کے ساتھ ہیں، میرے حضور کے ساتھ کون ہیں؟ میرے حضور کے غلام، میرے حضور کے صحابہ، میرے حضور کے جانثار، میرے حضور کے وفادار، میرے حضور کے اشارے پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے، میرے حضور کے حکم پر بیوی کو، بچوں کو، والدین کو، کنبہ، قبیلہ، خاندان، مال و متاع، مال و دولت سب کچھ چھوڑ کر میرے حضور کے حکم پر ہجرت کرنے والے کون؟ جنہوں نے خود کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کسی بات کا حکم نہ دیں، بس اشارہ کریں، آپ کے اشارے کی ضرورت ہے، ہم اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر کے رکھ دیں گے۔ اس وقت میرے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں، کچھ ایسے بدبخت ہیں جو صحابہ کرام کے منکر ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اہل بیت عظام کے منکر ہیں۔ میں نے یہ آپ کے سامنے موضوع کیوں رکھا؟ اس لیے کہ کچھ دن پہلے، یہ پچھلے جنوری کی بات ہے کہ ہمارے پارلیمنٹ کے اندر ایک قانون پاس ہوا۔ قانون کیا تھا؟ قانون یہ تھا کہ اگر کوئی شخص پاکستان کے اندر صحابہ کرام کی گستاخی کرتا ہے، اہل بیت کی گستاخی کرتا ہے، تو اس کو 3 سال سزا اور 3 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ مزید اس ماہ کے اندر علماء کرام نے اس قانون میں ترمیم کی ہے۔ علماء نے کہا کہ 3 سال قید اور 3 لاکھ روپے جرمانہ کم ہے، بلکہ 10 سال قید ہو اور 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہو۔ اب جو گستاخیاں کرتے ہیں ان کو اس سے بڑی تکلیف ہوئی، تو انہوں نے اپنے احتجاج ریکارڈ کرائے، حکومت کو باور کرایا، حکومت سے کہا کہ یہ جو 10 سال کی سزا اور 10 لاکھ روپے جرمانہ رکھا ہے یہ زیادہ ہے، اس کو کم کیا جائے، یا جو پہلے منتخب کیا تھا 3 سال قید اور 3 لاکھ روپے جرمانہ اسی کو جاری رکھا جائے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ ناموس صحابہ پر اگر ایک بل پاس ہوا ہے کہ جو صحابہ کرام کی گستاخی کرے تو اس کو یہ سزا ہونی چاہیے، ان لوگوں کو اس بات سے تکلیف کیوں ہوئی ہے جنہوں نے احتجاج ریکارڈ کروائے اور کہا کہ یہ سزا کم ہونی چاہیے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے امام باڑوں کے اندر صحابہ کرام کی گستاخیاں کرتے ہیں، اور یہ علل اعلان پہلے تحریروں کی شکل میں تھے، اب تقریروں میں آ کر صحابہ کرام کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے قرآن اور حدیث سے شان صحابہ کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ نے بیان سننے کے بعد، گفتگو سننے کے بعد اپنے دل سے فیصلہ کرنا ہے کہ صحابہ کتنی عظمتوں والے ہیں، صحابہ کتنی بلندیوں والے ہیں۔ ہمارا جس طرح صحابہ کرام سے تعلق ہے، ویسے صحابہ سے جس طرح صحابہ سے تعلقات ہیں ویسے ہی اہل بیت سے تعلقات ہیں، جس طرح اہل بیت سے تعلقات ہیں ویسے صحابہ سے تعلقات ہیں، جس طرح صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں اسی طرح اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، جس طرح اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہیں اسی طرح صحابہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جو صحابہ ہیں وہ حضور کے در والے ہیں، جو اہل بیت ہیں وہ حضور کے گھر والے ہیں۔ اہل سنت در والوں کو بھی لاکھوں سلام پیش کرتے ہیں، اہل سنت گھر والوں کو بھی لاکھوں سلام پیش کرتے ہیں۔ سادہ سی بات ہے، مختصر سی بات ہے، اہل سنت دونوں کو لاکھوں سلام پیش کرتے ہیں، اپنے ماتھے کا جھومر سمجھتے ہیں، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، زندگی کی آخری سانس تک ہم اب بھی سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ جب تک زندہ رہیں گے مر تو سکتے ہیں، یہ زبان تو کٹ سکتی ہے، آخری سانس ختم ہو سکتی ہے۔ جس طرح ہم صحابہ سے پیار کرتے ہیں ویسے اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، جس طرح اہل بیت سے پیار کرتے ہیں ویسے ہم صحابہ سے پیار کرتے ہیں۔ نہ صحابہ کے بغیر ہمارا گزارا ہے، نہ اہل بیت عظام کے بغیر ہمارا گزارا ہے۔ آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اشداء علی الکفار، صحابہ جو تھے
وہ کفار کے مقابلے میں سخت تھے، صحابہ کرام کفار کے مقابلے میں فولاد تھے، ایک چٹان تھے، ساری کائنات ہل سکتی تھی۔ صحابہ جہاں پر مشرکین، کافرین، منافقین کے سامنے ڈٹ گئے، ساری کائنات ہل سکتی تھی، صحابہ اپنے قدم نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ صحابہ ہیں، سنیے گا، فرمایا کہ رحماء بینہم، اور آپس میں رحم دل ہیں۔ رحم دل کتنے ہیں؟ غزوہ احد ہوا تو غزوہ احد کے موقع پر اب صحابہ کرام پر جب مشرکین نے دوبارہ چڑھائی کی، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اب ایک صحابی دوڑتا ہے، ایک صحابی کو دیکھا کہ اس کے جسم سے جان نکل رہی ہے۔ ایک صحابی نے جلدی سے پانی کا مشکیزہ اٹھایا، کندھے پہ رکھا، بھاگتا بھاگتا ایک کے پاس گیا، اس سے جا کر کہا کہ یہ پانی پی لو۔ اب رحم دل کتنے ہیں، اسے کہا پانی پی لو۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ، وہ میرا یار ایک اور میرا دوست ہے، وہ تڑپ رہا ہے، اس کو پانی پلا دے۔ وہ اس کے پاس لے کے جاتا ہے، اس نے کہا مجھے چھوڑ، تیسرے کو پلا دے۔ وہ تیسرے کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے بھی چھوڑ، چوتھے کو پلا دے۔ وہ اس کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ، پانچویں کو پلا دے۔ وہ پانچویں کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ، وہ میرے دوست کو پلا، حضور کے غلام کو پلا۔ وہ چھٹے کے پاس جاتا ہے، چھٹا کہتا ہے ساتویں کو پلا دے۔ ساتویں کے پاس جاتا ہے، ساتواں کہتا ہے وہ پہلے کو پلا دے۔ حتیٰ کہ جب دوبارہ اس کے پاس پلٹا تو سارے کے سارے جام شہادت نوش کر گئے۔ یہ صحابہ تھے، ان کے دلوں میں محبت تھی، ان کے دلوں میں پیار تھا، ان کے دلوں کے اندر ایسی لگن تھی، وہ یہ کہتے تھے یہ لقمہ میرے پیٹ میں نہ جائے، یہ لقمہ اس کے پیٹ میں چلے جائے، یہ پانی کا گھونٹ میرے پاس نہ آئے، مجھے نہ ملے، میرے اس ساتھی کو مل جائے۔ یہ ہے رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں۔ کتنے رحم دل ہیں؟ میدان عمل میں اترتے ہیں۔ حضرت شیر خدا کہتے ہیں پہلے مجھے جانے دو، میں جامع شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عباس کہتے ہیں نہیں آپ رک جاؤ، پہلے میں جامع شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں نہیں آپ رک جاؤ، پہلے میں جاتا ہوں۔ یہ صحابہ تھے کہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں آپ ٹھہر جائیں، پہلے مجھے جانے دیں، میں میدان میں اترتا ہوں۔ کھانے پینے کی باری آتی تب بھی کہتے آپ کھا لیں، میری بات چھوڑے۔ لیکن آج میرے معاشرے میں لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ایک بریانی کی پلیٹ ہو تو اس پہ مر جاتے ہیں، بھول گئے آپس میں محبت، آپس کے رشتہ داری، آپ کے تعلقات۔ رحماء یہ صحابہ کے لیے تھا، اس امت کے لیے بھی ہے، لیکن امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جو آپس میں رحم دل بنے ہوئے ہیں۔ رحماء بینہم، صحابہ آپس میں رحم دل تھے۔ تراہم رکعا سجدا، کبھی تو صحابہ کرام کی سیرت پڑھ تو کبھی تو ان کو دیکھے گا کہ وہ رکوع کی حالت میں نظر آتے ہیں، کبھی سجدا سجدے کی حالت میں نظر آتے ہیں۔ اور حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی زندگی ایسے گزری ہیں کہ سارا دن گھوڑے کی پشت پر ہوا کرتے تھے، جب رات ہو جاتی تھی پھر مصلی کی پشت پر ہوا کرتے تھے۔ دن بھی سارا اللہ کے راستے میں گزرتا تھا، رات بھی اللہ کے راستے میں گزرتی تھی۔ جب ان کی زندگیاں اللہ اور اس کے حبیب کی رضا میں، اللہ کے راستے میں رکعن سجدا، رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں گزری تو اللہ نے انہیں انعام کیا دیا؟ اللہ نے انعام دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتے ہیں میں ان صحابہ سے راضی ہو گیا، یہ صحابہ مجھ خدا سے راضی ہو گئے۔ آج تک ان صحابہ کرام کی قبروں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رکعن سجدا، کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں، دن کو جہاد کی حالت میں، رات کو اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ 24 گھنٹے کی زندگی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں ہے، ایک جگہ پر گھوڑے کو چکر لگا رہے تھے، گھوڑے کو چکر لگا رہے، کسی صحابی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں نے ایک دن اپنے نبی کو دیکھا تھا، میرے حضور گھوڑے پر سوار تھے، یہاں پر گھوڑے کو چکر لگا رہے تھے، میں بھی یہاں پر چکر لگا کر حضور کی سنت کو زندہ کر رہا۔ یہ صحابہ تھے، ان کی تو زندگی کے اندر ایک سینکڑ بھی ایسا نہیں تھا جو حضور کی سنت اور شریعت سے ہٹ کر ہو، ان کی زندگی کے اندر ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا جو انہوں نے حضور کی سنت اور شریعت کے خلاف کیا ہو۔ اگر کچھ مثالیں ملتی ہیں
تو محدثین مفسرین فرماتے ہیں وہ اس امت کے لیے مشعل راہ ہے، اس امت کے لیے کہ اگر ان سے غلطی ہوئی میرے حضور نے ان کو سزا کیسے دی یہ امت کو بتایا۔ اگر اس وقت یہ معاملہ نہ بنتا، آج بعد میں لوگ کہہ دیتے دیکھو حضور کے زمانے میں تو کسی کو سزا نہیں ملی، اب شریعت نے سزا ان لوگوں کے لیے رکھی ہے، یہ بھی انسان تھے وہ بھی انسان تھے۔ یاد رکھا انسان یہ بھی ہیں، انسان وہ بھی ہیں۔ سنو میرے حضور نے کیا فرمایا، میرے حضور فرماتے ہیں ساری کائنات مل جائے، ساری کائنات کے تابعین مل جائیں، تبع تابعین مل جائیں، غوث مل جائیں، کتب مل جائیں، ابدال مل جائیں، ولی مل جائیں، علماء، صلحاء، اتقیاء، اصفیاء، مفسرین، محدثین، مبلغین، ساری کائنات کے جمع ہو جائیں، ایک صحابی کے پاؤں کے ساتھ جو مٹی لگی ہے اس مٹی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ صحابہ ہیں، یہ میرے حضور کے صحابہ ہیں، یہ میری بات نہیں۔ پھر میرے حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم واہتدیتم، میرے حضور فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اگلا فرمان سنو، میرے حضور نے فرمایا میری اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہیں۔ اب میری اس بات کو سمجھنا، غور سے سمجھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ صحابہ ستارے آسمان کے ستارے ہیں، اور اپنی اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ صحابہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں، جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوا وہ بچ گیا، نہیں سوار ہوا وہ بیٹا ہی تھا نوح علیہ السلام کا، واصل جہنم ہو گیا۔ لیکن ادھر صحابہ کو آسمان کے ہدایت کے ستارے بتایا ہے، اور ادھر صحابہ کرام کو نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ایک مثال دی ہے۔ کیوں؟ اب صحابہ آسمان کے ستارے، اہل بیت سمندر کے اندر ایک کشتی کی مانند ہیں، میں اور آپ خشکی پر بیٹھے ہوئے ہیں، خشکی پر بیٹھے۔ یہ مثال کیوں دی؟ اس بات کو سمجھنے اور اہل سنت کا عقیدہ سنیں۔ یہ مثال اس لیے دی ہے، میں اور آپ خشکی پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو خشکی پر لوگ بیٹھے ہوئے ہوں ان کو کشتی کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو کشتی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس بات کو غور سے سمجھنا۔ اب صحابہ سے فرمایا آسمان کے ستارے، ہدایت کے ستارے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہیں، ہم خشکی کے لوگ ہیں۔ جب ہم خشکی کے لوگ ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم جناب کشتی میں سوار ہوں اور آسمان کے ہدایت کے ستارے جو ہیں ان سے روشنی حاصل کریں۔ اس بات کو سمجھیں۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا تھا ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا فتنوں کا سیلاب آئے گا، فتنوں کا سیلاب آئے گا۔ کیسے آئے گا؟ میرے حضور نے مثال دی جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے، دانے پہ دانہ گرتا ہے، دانے پہ دانہ گرتا ہے، اس طرح فتنے آئیں گے۔ اب میرے معاشرے کے اندر کون سا فتنہ موجود نہیں ہے؟ اللہ کے انکار کا فتنہ موجود ہے، حضور جانے جانا کے انکار کا فتنہ موجود ہے، انبیاء کرام کے انکار کا فتنہ موجود ہے، قرآن کے انکار کا فتنہ موجود ہے، حدیث کی حجیت کے انکار کا فتنہ موجود ہے، فقہ کے انکار کا فتنہ موجود ہے، صحابہ کرام کے انکار کا فتنہ موجود ہے، اہل بیت کے انکار کا فتنہ موجود ہے، مسلمانوں کے ایمان کے انکار کا فتنہ موجود ہے۔ یہ فتنوں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ تو جب سیلاب آتا ہے نا، میرے حضور نے فرمایا تھا کہ فتنوں کا سیلاب آئے گا۔ جب سیلاب آتا ہے تو سیلاب ہر ایک چیز کو بہا کے لے جاتا ہے۔ اہل بیت کو کشتی کی مانند کیوں قرار دیا؟ صحابہ کو آسمان کے ہدایت کے ستارے قرار کیوں دیا؟ ہم اس دلدل کے اندر، اس سیلاب کے اندر پھنس گئے ہیں، تو ہم نے اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہونا ہے۔ جب اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہوں گے، اب سوار ہونے کے بعد رات کا وقت ہے، رات کے سناٹے ہیں، آخر کشتی اگر سیلاب کے اندر ہے اس کو کنارے پر لگنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے۔ اب روشنی کہاں سے لینی ہے؟ سورج ہے نہیں، چاند تو ہے نہیں، اب کیا ہے؟ اب آسمان پر ہدایت کے ستارے موجود ہیں، صحابہ سے روشنی حاصل کرو، اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، گنبد خضرا تک پہنچو۔ یہ صحابہ ہیں، یہ اہل بیت ہیں۔ اس لیے کہتا ہوں صحابہ کرام اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ صحابہ کرام جو ہیں وہ اہل سنت کے پیشانی کے ماتھے کا جھومر ہیں، اور اہل سنت کے نزدیک اہل بیت بھی ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں۔ جس طرح اہل سنت
صحابہ کرام کو اپنے عقیدت و محبت کا سلام پیش کرتے ہیں، اسی طرح اہل بیت کو بھی محبت اور عقیدت کا سلام پیش کرتے ہیں۔ لاکھوں سلام ہوں صحابہ پر اور لاکھوں سلام ہوں اہل بیت عظام پر۔ یہ ہے اللہ کا قرآن جو صحابہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ سجدًا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کبھی ان کو دیکھے گا کہ یہ رکوع کی حالت میں ہیں، کبھی تو ان کو دیکھے گا کہ یہ سجدے کی حالت میں ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضل کو تلاش کر رہے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کبھی تو دیکھے گا کہ ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان پڑے ہوئے ہیں کہ صحابہ کرام جو تھے، اب مکہ کی دھرتی ہے، مکہ کی دھرتی پر اب بارش ہو جاتی، کیچڑ بن جاتا، اس وقت یہ قلین تو تھے نہیں، صفے بھی نہیں تھی، صحابہ کرام جب کیچڑ بن جاتا تو حرم پاک کے اندر جا کر سجدہ کرتے، جب سجدہ کرتے سورۃ البقرہ کا دوسرا رکوع ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں جب یہ سجدہ کرتے تھے جا کے تو ان کی پیشانیوں پر کیچڑ لگ جاتا، ناک پر کیچڑ لگ جاتا، چہرے پر کیچڑ لگ جاتا۔ اب جب ان کو کہا گیا مشرکین کو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان کو کہا گیا کہ تم ایمان لاؤ ان جیسا، کن جیسا؟ صحابہ کرام جیسا، تو آگے سے مشرکین نے پتہ کیا کہا؟ مشرکین کہنے لگے کہ معاذ اللہ معاذ اللہ، ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں جو کیچڑ کے اندر سجدہ کر رہے ہیں، ہم ان کی طرح ایمان لائیں جو اپنا مال قربان کر رہے ہیں، ہم ان کی طرح ایمان لائیں جو اپنے گھر کے اندر جھاڑو پھیر کر سب کچھ اٹھا کر حضور جانا کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، ہم ان معاذ اللہ بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ صحابہ کرام جواب دیتے، چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو حضور جانا جواب دیتے، لیکن نہ میرے حضور نے جواب دیا اور نہ ہی صحابہ کرام نے جواب دیا۔ جواب کس نے دیا؟ اللہ پاک خود فرماتے ہیں الا خبردار، جب انہوں نے صحابہ کرام کو بے وقوف کہا تو آگے سے پتہ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں الا خبردار انہم، بے شک، ہم السفہاء، یہی بے وقوف ہیں، یہی بے وقوف ہے۔ کن کو کہا؟ جنہوں نے صحابہ کرام کو بے وقوف کہا، میرے اللہ نے ان کو بے وقوف کہا۔ جنہوں نے صحابہ کرام پر تبرہ بازی کی ہے، جنہوں نے صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ بنایا، اب قرآن اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کی بات آتی ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اولئک هم المتقون، یہ صحابہ ہیں، اولئک هم الفائزون، یہ صحابہ ہیں، اولئک هم الراشدون، یہ صحابہ ہیں، اولئک هم المتقون، یہ صحابہ ہیں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ اللہ فرماتے ہیں میں خدا نے ان صحابہ کے دلوں پر ایمان کو لکھ دیا۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے صحابہ کرام کے دلوں پر ایمان کو لکھ دیا۔ کب لکھا؟ صحابہ کرام دنیا میں نہیں آئے، ابو بکر صدیق دنیا میں نہیں آئے، حضرت عمر دنیا میں نہیں آئے، عثمان و حیدر دنیا میں نہیں آئے، صحابہ کرام ابھی دنیا کے اندر آئے ہی نہیں ہیں۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، تورات اترتی ہے، اس تورات کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کا ذکر 4 جگہ پر ہے، میرے حضور کے صحابہ کا ذکر 13 جگہ پر ہے۔ کس کے صحابہ؟ میرے حضور کے صحابہ۔ کب کی بات ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، اس وقت تورات اتر رہی ہے، میرے حضور کے صحابہ دنیا میں نہیں آئے، لیکن میرے حضور کے غلاموں کا ذکر تورات کے اندر۔ میری بات ہے نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ، ان کی مثالیں تو تورات کے اندر موجود ہیں۔ پھر فرمایا وذالک ومثلہم فی الانجیل، ان کی مثالیں انجیل کے اندر۔ عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری تو اس انجیل کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کا ذکر 3 جگہ پر، میرے حضور کے صحابہ کا ذکر 7 جگہ پر آیا۔ ابھی میرے حضور کے غلام دنیا میں نہیں آئے، لیکن میرے حضور کے غلاموں کا ذکر اس سے پہلے آسمانی کتابوں کے اندر میرے حضور کے غلاموں کا ذکر ہو رہا ہے، یہ میرے حضور کے غلام ہیں۔ فرمایا کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار۔ یہ صحابہ ہیں، ایک دوسرے مقام پہ
پھر اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. یہ کس کے بارے میں؟ صحابہ کرام کے بارے میں. ایک تیسرے مقام پہ پھر فرمایا هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم. یہ میرے حضور کے صحابہ. پھر ایک جگہ پہ فرمایا لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. پھر ایک مقام پہ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. یہ میرے حضور کے صحابہ ہیں. پھر ایک مقام پہ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ میرے حضور کے صحابہ ہیں. آگے سنو میرے حضور نے اپنے صحابہ کرام، یہ تو اللہ کا قرآن تھا 7.5 جو شام تک پڑھتا رہوں وہ آیات ختم نہ ہو. 750 آیات صرف صحابہ کرام کی شان میں میرے اللہ نے اتاری ہیں. چلو آؤ میرے حضور کا فرمان بھی سنو. ہم خطبہ پڑھتے ہیں، یہ جو خطبہ پڑھتے ہیں نا، ہم خطبے کے اندر پڑھا جاتا ہے. خطبہ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اللہ فی اصحابی. آؤ لغات کو اٹھا کر دیکھو. میرے حضور نے واسطہ کس کا دیا؟ اللہ کا واسطہ دیا. اللہ اللہ فی اصحابی. جیسے ہم کہتے ہیں واللہ، واللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم. فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی. اس کا ترجمہ محدثین نے یہ کیا. آپ فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی. میرے حضور فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں. فی اصحابی، میرے صحابہ پہ تنقید نہ کرنا، میرے صحابہ پہ تنقید نہ کرنا. لا تتخذوہم من بعدی غرضا فمن احبہم فبحبی احبہم. اور جس نے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ محمد سے محبت کی. جس نے مجھ محمد سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی. اگلے الفاظ بھی سنو جو میں نے موضوع شروع کیا ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے صحابہ سے بغض رکھا انہوں نے مجھ محمد سے بغض رکھا. جنہوں نے مجھ سے بغض رکھا انہوں نے خدا سے بغض رکھا. یہ ہیں میرے حضور کے صحابہ، یہ ہیں میرے حضور کے غلام جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے، جن کا ذکر حدیث میں بھی ہے. یہ میرے حضور کے صحابہ ہیں. اگر آپ کے پاس آج یہ اللہ کا قرآن موجود ہے، یہ پہنچانے والے کون ہیں؟ یہ پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ. آپ کے پاس یہ حدیث پاک موجود ہے، پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ. میرے حضور کھانا تناول کیسے فرماتے تھے یہ امت تک پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ. میرے حضور کی آنکھیں کیسی تھی؟ میرے حضور کی پیشانی کیسی تھی؟ میرے حضور کے رخسار کیسے تھے؟ میرے حضور کے ہونٹ کیسے تھے؟ میرے حضور کی ریش مبارک کیسی تھی؟ بتانے والے کون؟ صحابہ. میرے حضور کی گردن سرائی جیسی تھی، بتانے والے کون؟ صحابہ. میرے حضور کے ہاتھ مبارک کیسے تھے؟ بتانے والے کون؟ صحابہ. میرے حضور کا سینہ مبارک کیسا تھا؟ اس امت کو بتانے والے کون؟ صحابہ. میرے حضور کے بازو کیسے تھے؟ بتانے والے اس امت کو کون؟ صحابہ. میرے حضور کا چلنا کیسا تھا؟ اس امت کو بتانے والے کون؟ صحابہ. میرے حضور اٹھتے کیسے تھے؟ بیٹھتے کیسے تھے؟ امت کو بتانے والے کون؟ صحابہ. میرے حضور کو گلی سے گزرتے، بازار سے گزرتے، وہ گلی خوشبوؤں سے معطر ہو جاتی تھی. امت کو بتانے والے کون؟ صحابہ. مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر صحابہ کرام کو درس دینے والے اور اس امت تک پہنچانے والے کون؟ صحابہ. میرے حضور نے صحابہ سے محبت کیسے کی ہے، محبت کا انداز کیسا تھا، اس امت کو بتانے والے کون؟ صحابہ. میرے حضور نے اپنے اہل بیت سے محبت کتنی کی اور غلاموں کو حکم کیا دیا، اس امت کو بتانے والے کون؟ صحابہ. میرے حضور کے نواسے کیسے تھے، نواسے کتنے تھے، نواسیاں کتنی تھی، اہل بیت کے افراد کتنے تھے، ازواج کتنی تھی، بتانے والے کون؟ صحابہ. میرے حضور بدر میں گئے، تلوار کو اٹھایا کیسے، تلوار کو لہرایا کیسے، بتانے والے کون؟ صحابہ. بدر کے میدان میں 14 صحابہ شہید ہوئے، اس امت کو بتانے والے کون؟ صحابہ. میرے حضور احد کے میدان میں گئے، 70 صحابہ شہید ہوئے، صحابہ کو دفن کیسے کیا، پہلے کس کو رکھا بعد میں کس کو رکھا، بتانے والے کون؟ صحابہ. میرے حضور خندق کھودی گئی، وہاں کتنے معاملات پیش آئے، امت تک پہنچانے والے کون؟ صحابہ. بنی لحیان کے قبیلے میں گئے، کتنے صحابہ شہید ہوئے، یہ امت کو بتانے والے کون ہیں؟ صحابہ ہیں.
صحابہ ہیں۔ میرے حضور کی ساری سیرت کو آج تک کوئی میرے حضور کا فعل اور کردار اور گفتار اور اخلاق ایسا نہیں ہے جو اس امت سے ڈھکا چھپا ہو۔ اس امت تک یہ سب کچھ پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ تو مدینے میں تھے، صحابہ مکے میں تھے، لیکن یہ اسلام جنہوں نے افریقہ کے جزیروں میں پہنچایا وہ پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ روم اور ایران، کیسر اور کسرا کے اندر اس دین اسلام کو، اللہ کے قرآن کو، حضور کے فرمان کو، حضور کی سنت کو، حضور کی شریعت کو پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ اور آگے قریب آؤ تو کشمیر کی وادیوں کے اندر آج بھی صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں، تو کشمیر کی وادیوں تک پہنچنے والے کون؟ صحابہ۔ افغانستان میں چلے جاؤ، وہاں پہ صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں، تو یہاں تک دین اسلام کو لے کر تبلیغ کرتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے جو یہاں تک پہنچے وہ کون؟ صحابہ۔ چلو دور نہ جاؤ، یہ شہر ملتان میں چلے جاؤ، میلسیا میں چلے جاؤ، دین پور میں چلے جاؤ، وہاں پہ صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں، تو یہاں تک جہاد کو، اسلام کو، سنت کو، شریعت کو، قرآن کو، حدیث کو پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ گویا کہ صحابہ کرام کی تعداد کتنی؟ بعض نے لکھا 1,24,000، بعض نے لکھا 1,44,000۔ بہرحال ان کی تعداد 1,44,000 تھی یا ان کی تعداد 1,24,000 تھی۔ اس وقت مدینے اور مکے کے قبرستان کا سروے کیجئے، وہاں پر آپ کو 15,000 سے زیادہ صحابہ کرام کی قبریں نہیں ملیں گی۔ بتاؤ پوری دنیا کے اندر قرآن اور سنت اور شریعت کو لے کر نکلنے والے کون؟ صحابہ ہیں۔ پھر آئیے صحابہ کرام کی شانیں تو وراء الورا ہیں۔ اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ یہ میرے حضور کے صحابہ کرام کی شان تو وراء الورا ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ میرا اللہ فرماتا ہے صحابہ کرام کے جو پاؤں، صحابہ نہیں، صحابہ کرام کے گھوڑے، صحابہ کرام کے گھوڑے بھی نہیں، صحابہ کرام کے گھوڑوں کی ٹانگیں بھی نہیں، صحابہ کرام کے گھوڑوں کی ٹانگیں نہیں، پاؤں بھی نہیں، وہ کھریاں جو پتھروں کے ساتھ ٹکرائیں، ان سے جو چنگاڑیاں پیدا ہوئی، اللہ ان کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے۔ جو صحابہ گھوڑوں پر بیٹھ گئے، دو گھوڑے جو دوڑے، ان کے پاؤں جب پتھروں سے ٹکرائے، ان سے جو شرارے نکلے، اللہ ان شراروں کی قسمیں اٹھاتا۔ میرے حضور کے صحابہ گھوڑوں پر بیٹھے، وہ گھوڑے دوڑے، جب ریگستانی علاقے کے اندر سے گزرے، جو پاؤں کے ساتھ مٹی لگی، اس مٹی کی قسمیں بھی میرے اللہ نے اٹھائی ہیں۔ جب صحابہ کرام کے گھوڑے کے پاؤں کی ٹاپوں سے اڑنے والی مٹی اور پتھروں سے ٹکرانے والے جو شرارے نکلے، جب ان کی قسمیں میرا خدا اٹھاتا ہے، تو پھر مجھے بتاؤ ان صحابہ کرام کی شان کیا ہوگی؟ یہ میرے حضور کے غلام ہیں، یہ میرے حضور کے صحابہ ہیں، یہ میرے حضور کے نوکر ہیں۔ سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں، ساری زندگی بیان کر، ایک صحابی پر اگر بات کی جائے تو کئی جمعے گزر سکتے ہیں، اتنی صحابہ کرام کی سیرت ہے، صحابہ کرام کی شان ہے، جو میں نے آپ کے سامنے اس مختصر کے وقت کے اندر رکھی ہے۔ تو اس لیے جو صحابہ کرام کی گستاخی کرتا ہے، میں کہتا ہوں اس کو 10 سال بھی نہیں، 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی نہیں، اس کو چوک میں لا کر اس کو لٹکا دینا چاہیے کہ تیری ہمت کیسی ہوئی۔ میرے حضور نے خود فرمایا ہے کہ جو میرے صحابہ کرام پر تنقید کرتا ہے، میرے حضور کے غلاموں پہ تنقید کرتا ہے، میرے حضور نے خود فرمایا ہے کہ تم ان پر لعنت بھیجو۔ اللہ ان پہ لعنت بھیجتا ہے۔ جب اللہ مشرکین مکہ صحابہ کو معاذ اللہ بے وقوف کہیں تو آگے سے اللہ خود فرماتا ہے الا انہم هم السفہاء، یہ بے وقوف ہیں۔ میں کہتا ہوں جو صحابہ کرام کی بے ادبی گستاخی کرتا ہے، اس کو جواب پیار سے نہیں، سختی سے دینا، امن سے نہیں، تلوار سے دینا، یہ خدا کی سنت ہے۔ جب اللہ ان کے بارے میں نرم معاملہ نہیں رکھتا، اللہ سخت معاملہ فرما رہا ہے، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں نرمی کا معاملہ فرمائے؟ اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں ایک ہی فرمان ہے، وہ من سب نبیا فاقتلوہ، ہے کہ جو میرے حضور کی شان میں گستاخی کرے، جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرے، جو اہل بیت عظام کی
کی شان میں گستاخی کرے فَاقْتُلُوهُ، اس کو کاٹ کے رکھ دو، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ تو دنیا کے اندر جب کائنات کے اندر میرے حضور کے بعد کائنات کے اندر میرے حضور کے برابر بھی کوئی ہستی نہیں ہے، اور کائنات کے اندر کوئی اور ہستی میرے حضور کے برابر آ بھی نہیں سکتی ہے، جب اس کائنات کے اندر اللہ کا فرمان ہے کہ میرے محبوب کا فیصلہ اٹل فیصلہ ہے، تو پھر میرے محبوب کا تو پھر یہی فرمان ہے کہ جو گستاخی کرتا ہے اس کو کاٹ کے رکھ دو، اس کو اس کائنات کے اندر جینے کا حق ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اسلام امن کی بات کرتا ہے، اخلاق کی بات کرتا ہے، یاد رکھو اسلام امن کی بات بھی کرتا ہے، اخلاق کی بات بھی کرتا ہے، مگر امن کی بات، اسلام امن کی بات، اخلاق کی بات، راحت کی بات، سکون کی بات اس وقت کرتا ہے جب مسلمانوں کا غلبہ ہو، مسلمانوں پر ظلم و ستم نہ ہو رہا ہو، مسلمان اپنے پورے غلبے کے ساتھ حکومت کر رہے ہوں، مسلمان اپنی پوری جرت، ہیبت، دلیری، غیرت اور شجاعت کے ساتھ مسلمان حکومت کر رہے ہوں، مسلمانوں پر ظلم نہ ہو رہا ہو۔ بلال پر ظلم کیا جا رہا تھا تو پھر اسلام نے حکم دیا کہ بدر کے میدان میں بھی جاؤ، احد میں بھی جاؤ، بنی لحیان کے قبیلے میں بھی جاؤ، غزوہ خندق کے اندر بھی جاؤ۔ جب بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ گیا پھر میرے حضور نے خود فرما دیا کہ سب کے لیے معافی ہے، لیکن جو گستاخ ہیں ان کے لیے معافی پھر بھی نہیں ہے۔ اسلام امن کی بات بھی کرتا ہے، اسلام غیرت کی بات بھی کرتا ہے۔ جہاں پر امن کی بات کریں ہوگی وہاں پر اسلام، جہاں پر اسلام امن کی بات کا کہے گا وہاں پر امن کی بات ہوگی، لیکن جہاں پر اسلام غیرت کی بات کا کہے گا وہاں پر غیرت کی بات ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ ناز میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی زندگیاں صحابہ کرام کے نقش قدم پہ، ان کے طریقوں پہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔